ملک صاحب پیر لوٹے شاہ کا قتل ہو گیا ہے۔ کون پیر لوٹے شاہ؟ گاؤں والوں کا یہ کہنا ہے کہ قتل کسی انسان نے نہیں بلکہ ایک جن نے کیا ہے۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں اس علاقے کے تھانے کا انچارج ہوں۔ پوری کے بیان کے حساب سے وہ جن ایک خوبصورت لڑکی پر عاشق تھا، یعنی کہ فرزانہ۔ کیا ایک اور جن کی کہانی؟ فرزانہ کو 4 نوچندی جمعرات کو ایک خاص عمل کے لیے اس کے آستانے پر آنا ہوگا، لیکن وہ چوتھی نوچندی جمعرات کے بارے میں اپنی ماں یا کسی کو بھی کچھ بھی نہیں بتائے گی۔ ملک صفدر حیات کے سامنے ایک نئی کہانی، ایک خوفناک جن کی کہانی جو تھا ایک خوبصورت حسینہ پر عاشق۔ آخر پیر لوٹے شاہ کے قتل کے پیچھے کون سا گہرا راز چھپا ہے؟ کیسے سلجھائیں گے ملک صفدر حیات اس کیس کا راز؟ پورے گاؤں میں ڈر اور خوف کا تہلکہ مچا ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں اور مسکراتے ہونٹوں کو کریم خان کا سلام۔ ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی اس کرائم اسٹوری کا نام ہے نازک اندام۔ ایپیسوڈ 2 میں آپ دیکھیں گے کہ چودھری کے لب و لہجے میں نے پیر لوٹے شاہ کے لیے خاصی عقیدت محسوس کی۔ وہ بھی شاہ جنات کے اسیروں میں لگتا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابھی تو مجھے صرف اتنا پتہ چلا ہے کہ پیر صاحب کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ کس نے قتل کیا؟ یہ سراغ لگانا باقی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد میں قاتل تک پہنچ جاؤں گا۔ ذرا شاہ صاحب کا دیدار تو کرائیں تھانے دار صاحب۔ چودھری کی آواز بھر آئی ہوئی تھی۔ اس وقت کمرے میں میرے ASI اور چودھری کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا۔ جیدہ سمیت دیگر گاؤں والے چودھری کے وہاں پہنچتے ہی کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ میری ہدایت پر ASI زمان خان نے مقتول لوٹے شاہ کے چہرے سے چادر ہٹائی۔ اس جزوی دیدار سے چودھری کو تسلی نہ ہوئی۔ اس نے کہا، پورے جسم سے چادر ہٹا دیں۔ چودھری صاحب، آپ کی شاہ جی اس وقت معاشری لباس سے بے نیاز ہیں، اس لیے میں نے ان کے اوپر یہ چادر ڈال رکھی ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ ایک لمحے کو چونکا اور کمرے کے فرش کو بغور تکنے لگا۔ میں نے محسوس کیا وہ کوئی خاص بات سوچنے یا کوئی اہم پوائنٹ کوٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی ہوشیار نگاہ نے احسار والی لکیر پر 2-3 چکر کاٹے اور پھر میرے چہرے پر آ کر رک گئی۔ اس نگاہ میں کسی طوفان کی سی کیفیت پائی جاتی تھی۔ میں نے محسوس کیا وہ کسی اندرونی ہیجان میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں نے سوال کیا، چودھری صاحب، آپ خاصے پریشان نظر آ رہے ہیں، کیا کوئی خاص بات ہو گئی؟ اس نے جواب دینے کی بجائے ایک مرتبہ پھر چادر سے ڈھکی پیر لوٹے شاہ کی لاش کو سراسیمہ نظر سے دیکھا، پھر اثار والی لکیر پر اس کی نگاہ چکرانے لگی۔ اس کے رویے نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ کوئی ایسی بات ضروری تھی جو وہ مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں ایک ہی نتیجے پر پہنچا کہ وہ اس قتل یا قاتل کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا یا جان چکا تھا۔ جب اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا تو میں نے کہا، اگر آپ اپنے شاہ جی کو پوری طرح دیکھنا چاہتے ہیں تو میں چادر ہٹوا دیتا ہوں۔ ویسے حقیقت وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی۔ چودھری فیروز دین نے لرزیدہ آواز میں کہا، میں ایک نظر شاہ صاحب کو مکمل طور پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ چادر ہٹا دیں تو اچھا ہے۔ کے لہجے نے مجھے بتا دیا کہ وہ اپنے خیالات کو حتمی اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے پیر لوٹے شاہ کا کامل دیدار کرنا چاہتا تھا۔ چودھری کی عمر 60 کے قریب تھی اور وہ چہرے سے خاصاً سمجھدار اور بردبار نظر آتا تھا۔ سرد و گرم چشیدہ یہ شخص اگر پیر لوٹے شاہ میں غیر معمولی اور پراسرار دلچسپی لے رہا تھا تو اس کا ایک ہی مطلب تھا، حقیقی یا مصنوعی کوئی نہ کوئی راز اس کے سینے میں دفن تھا۔
میں نے ASI زمان خان کو اشارہ کیا اور اس نے پیر لوٹے شاہ کے اوپر سے چادر کھینچ لی۔ شاہ جنات بے زعم خود کے برہنہ جسم کو دیکھ کر چودھری کی آنکھوں میں وحشت بھر گئی۔ میں نے محسوس کیا اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا، چہرے پر بھی خوف زدگی کے آثار تھے، یوں لگتا تھا جیسے اس نے کسی انتہائی ڈراؤنی مخلوق کو دیکھ لیا ہو۔ میں نے پوچھا، چودھری صاحب، کس چیز نے آپ کی یہ حالت بنا دی ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے دل و دماغ پر کسی شے کی دہشت طاری ہو رہی ہے، مجھے بتائیں یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، میں سمجھ گیا ہوں، شاہ جی کا قاتل کون ہے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یہ وہی خبیث ہے جو فاتل شاہ جی نے مجھے خود بتایا تھا۔ ہاں، یہ جو فاتل کا ہی کارنامہ ہے۔ وہ مسلسل نفی میں گردن ہلا رہا تھا، اس کی سراسیمہ اور بے ربطہ باتوں سے میرے پلے کچھ بھی نہیں پڑا تھا۔ میرے ہدایت پر زمان خان نے لاش کو دوبارہ چادر سے ڈھانپ دیا۔ میں نے اپنی حیرت دور کرنے کے غرض سے استفسار کیا، چودھری صاحب، یہ جو فاتل کون ہے؟ ایک خبیث جن، اس نے ڈرے سہمے لہجے میں بتایا۔ جن؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، وہ میری آنکھوں میں موجود بے یقینی کو پڑھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، ہو سکتا ہے آپ کو میری بات کا یقین نہ آئے، مگر مجھے 101% اور پورے 16 آنے یقین ہے کہ شاہ جی کی جان اسی مکار جن جو فاتل نے لی ہے۔ وہ شاہ جی کو کئی بار دھمکی دے چکا تھا، میں اس بات سے واقف ہوں۔ پھر اس نے تھوڑا توقف کیا اور حصار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ دائرہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، کئی مرتبہ دیکھ چکا ہوں اور اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں۔ اور وہ خنجر بھی آپ نے دیکھا ہے جو شاہ صاحب کے سینے میں پیوست ہے؟ بالکل دیکھا ہے، میں نے بصورت حیرت بھرے انداز میں جواب دیا، مگر اس خنجر اور حصار کے حوالے سے مجھے کیا بتانا چاہتے ہیں، ذرا کھل کر بیان کریں۔ اس نے ایک جھرجھری لی اور بولا، شاہ جنات بابا لوٹے والا اس شیطان جن جو فاتل کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے تھے، یہ منحوس کسی زمانے میں شاہ صاحب کے قبضے میں تھا، پھر اس کی بہت منت خوشامد کے بعد انہوں نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا کر وعدہ کیا تھا کہ وہ آئندہ کسی کو تنگ نہیں کرے گا۔ اتنا بتانے کے بعد اس نے ایک اور جھرجھری لی۔ میں کامل بے یقینی مگر توجہ کے ساتھ چودھری فیروز دین کا بیان سن رہا تھا۔ اس نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس خبیث جو فاتل نے اپنا وعدہ توڑ دیا، اس مرتبہ وہ دوسرے انسانوں کے بجائے شاہ صاحب ہی کو تنگ کرنے لگا۔ اس نے شاہ صاحب کو کھلے الفاظ میں دھمکی دی تھی کہ وہ ان کی جان لے لے گا، اور اپنے شاہ جی اس شیطان کے دوبارہ قابو کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ یہ حصار اس کے لیے کھینچا گیا تھا اور خنجر بھی اس کے استقبال کے لیے تھا، لیکن چودھری فیروز دین نے جملہ ادھورا چھوڑ کر عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور شکایتی لہجے میں بولا، آپ میری باتوں کا مذاق سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن دیکھ لینا، ایک دن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو فاتل ہی نے یہ قتل کیا ہے۔ وہ مردود شاہ جی کے قابو میں نہیں آیا اور اپنے کسی داؤ سے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ چال الٹ گئی، بازی پلٹ گئی، افواہ۔ اس کی خاموش ہوتے ہی میں نے کہا، اور شاہ جنات پیر لوٹے شاہ کی زندگی کا لوٹا گھوم گیا۔ وہ لوٹا گھما کر اپنے پاس آنے والوں کو ان کے مسائل کا حل بتاتا تھا۔ اس لوٹے کی باعث وہ لوٹ پوٹ اور سفید کالی نیلی پیلی وغیرہ کاٹ کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ آج اسی لوٹے نے پیر صاحب کی زندگی کے مسائل حل کر دیے۔ میں نے ذرا رک کر چودھری کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، اس دنیا کا پرچہ حل سوالات تو نپٹ گیا، اب دوسری دنیا کے امتحانات چل رہے ہوں گے۔ سنا ہے وہاں تو پرچہ بھی آؤٹ نہیں ہوتا، بڑے کڑے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ میرے انداز بہت ہی سلجھا ہوا مگر الفاظ کاردار تھے۔ اگرچہ میں نے پیر لوٹے شاہ کی شان رفتہ و گزشتہ میں کسی گستاخی کی کوشش نہیں کی تھی، مگر مقطع میں پڑھنے والے سخن گستاخانہ الفاظ نے چودھری کا چہرہ لال بھبوکا کر دیا۔ وہ برہمی سے بولا،
شاید آپ کو پتہ نہیں شاہ جی کتنی پہنچی ہوئی ہستی تھے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مجھے واقعی یہ بات معلوم نہیں تھی، اس لیے آپ ان کی بے ادبی کر رہے ہیں، ورنہ میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ میں نے اپنے لہجے کو معذرت آمیز بنا لیا۔ پھر بھی اگر آپ کو میری کسی بات سے تکلیف پہنچی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا آپ شاہ صاحب کے یا شاہ جی آپ کے کتنے قریب تھے۔ وہ فخریہ لہجے میں بولا، میں روح کی گہرائیوں سے شاہ جی کا مرید تھا۔ ان کی موت کا جتنا دکھ مجھے ہوا ہے اور کسی کو ہو ہی نہیں سکتا۔ میں شاہ جی کی تجہیز و تکفین بڑے شاندار طریقے سے کروں گا۔ اس کے جواب نے میرے اندازے کو یقین میں بدل دیا کہ وہ پیر لوٹے شاہ کا اسپیشل عقیدت مند تھا۔ اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہو گئی کہ وہ فرتوت المعروف بشبہ جنات کمال درجے کا ڈرامہ باز تھا۔ ہر کس و ناقص اس کے حلقہ ارادت میں شامل تھا۔ کسی قبیلے کا سردار یا کسی گاؤں کا چودھری اگر خاص نظریات کا حامل ہو تو سینکڑوں افراد اس کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چاہے ان کی یہ رضامندی دل سے ہو یا کسی مجبوری کی پیش نظر۔ شاید پیر لوٹے شاہ اس گاؤں میں اس لیے بھی مقبول ہو گیا تھا کہ وہاں کا چودھری اس کا مرید تھا۔ میں نے چودھری فیروز الدین کے جذباتی اظہار خیال کے جواب میں کہا، آپ کو شاہ جی کی تدفین کا پورا موقع فراہم کیا جائے گا، لیکن مناسب قانونی کارروائی کے بعد۔ قانونی کارروائی؟ اس نے برہمی سے دہرایا۔ آپ کس قسم کی کارروائی کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، ابھی تو موقع کی کارروائی جاری ہے۔ آپ ماشاءاللہ سیانے بندے ہیں۔ قتل کے کئی وارداتوں کو دیکھنے اور سننے کا آپ کو موقع بھی ملا ہوگا۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ اس کارروائی کا اگلا مرحلہ ہے پوسٹ مارٹم۔ ابھی تھوڑی دیر میں پیر لوٹے شاہ کی لاش کو سرکاری اسپتال میں بھجوا دوں گا۔ تو کیا آپ شاہ صاحب کی چیر پھاڑ بھی کروائیں گے؟ وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ پوسٹ مارٹم تو ضروری ہے جناب، اس سے شاہ صاحب کی لاش کی بے حرمتی ہوگی اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے حضرات صاحب کو کن حالات میں قتل کیا گیا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر موت کے وقت قاتل ہو جائے تو قاتل تک پہنچنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے اور یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ وجہ قتل کیا رہی ہوگی۔ وہ بپرے ہوئے لہجے میں بولا، قاتل کا نام اور وجہ قتل میں آپ کو بتا چکا ہوں، یعنی جوفات نامی ایک خبیث جن آپ کے مرشد صاحب کا قاتل ہے۔ میں نے استہزائیہ انداز میں کہا، چودھری صاحب معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ میں آپ کی کہانی پر 1% بھی یقین نہیں کر سکتا۔ وہ سلگ اٹھا، تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ آپ کے جھوٹ اور سچ کو میں نہیں جانتا۔ میں نے بے اعتنائی سے کہا، البتہ قاتل جن والی اسٹوری میرے ذہن کو قابل قبول نہیں۔ میں تو اپنے طور طریقے سے قانونی کارروائی کروں گا۔ اگر ہم لوگ جرائم کو جنات اور دیگر ہوائی مخلوقات کے کھاتے میں ڈالنے لگے تو ہو گئی تھانے داری۔ تھانے دار صاحب، چودھری فیروز الدین نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، شاید آپ کا پہلے کبھی ناری مخلوق سے واسطہ نہیں پڑا، یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب کا حشر دیکھ لیں آپ، اگر آپ نے جوفاتل کے سلسلے میں کوئی پیش رفت کی تو وہ آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں نے اپنے فائدے نقصان کو اچھی طرح سمجھتا ہوں چودھری صاحب، میں نے واضح الفاظ میں کہا، اور آپ مجھے ڈرانے دھمکانے کی کوشش نہ کریں۔ میں تھانے دار ہوں، ذرا دوسرے ٹائپ کا۔ میں نے قانون کی جو کتابیں پڑھی ہیں ان میں ناری، خاکی، آبی اور ہوائی ہر مخلوق سے نمٹنے کے گر بتائے گئے ہیں۔ آپ میری فکر نہ کریں، مجھے اپنی حفاظت کرنے کے 101 طریقے معلوم ہیں۔ پھر میں نے اسے ڈرانے کی خاطر کہا، آپ کو پہلی فرصت میں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اپنے بارے میں کیا مطلب؟ وہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے کیا ہوا ہے؟ میں نے اپنے لہجے میں حتی المکان
سنجیدگی شامل کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب آپ شاہ جی کے بہت قریب تھے، وہ آپ کو اپنے دشمن جن جو فاضل کی کہانیاں سناتا رہتا تھا، میں نے سن رکھا ہے۔ اس قسم کی خبیث دشمن پہلے قریبی دوستوں اور عزیز رشتہ داروں کا رخ کرتے ہیں، کہیں شاہ جی کے بعد آپ کی باری نہ ہو۔ میں نے یہ بات محض چودھری کا مذاق اڑانے کی غرض سے کہی تھی، ورنہ حقیقت سے اس کا دور کا واسطہ بھی نہیں تھا۔ اس کی ضعف العقادی اور جہالت کو دیکھ کر مجھے سخت غصہ آیا تھا، مگر وہ میری دھمکی نما ڈراوے میں آ گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر زردی پھیلتے ہی دیکھی، اس کی خوفزدگی میں اچانک بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ ایسے لوگوں کا اللہ ہی حافظ ہے۔ کیا آپ واقعی سچ کہہ رہے ہیں؟ اس نے مریل سی آواز میں استفسار کیا۔ میں بالکل سنجیدہ ہوں چودھری صاحب، لیکن شاہ جی نے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ وہ حد درجہ الجھ گیا تھا۔ میں نے کہا، میں بتا رہا ہوں نا، اگر آپ کے پیر صاحب کا فرمایا ہوا درست مان لیا جائے تو پھر جو فاضل اس وقت بھی آستانے کے آس پاس چکرا رہا ہوگا تاکہ یہ اندازہ لگا سکے کس شخص کو پیر لوٹے شاہ کی موت کا سب سے زیادہ دکھ ہوا ہے۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ شاہ جی کو بھول کر فوراً اپنی حویلی میں چلے جائیں اور اللہ اللہ کریں۔ اس شریر مخلوق کے شر سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میں نے اس قسم کی یعنی باتیں اس لیے کی تھی کہ چودھری خواہ مخواہ پوسٹ مارٹم سے متعلق کارروائی میں روڑے نہ اٹکائے۔ وہ شاہ جنات پیر لوٹے شاہ کا معتقد خاص تھا اور اس کی چیر پھاڑ کو لاش کی بے حرمتی سمجھتا تھا۔ وہ قانون سے ٹکر نہیں لے سکتا تھا۔ میں ہر صورت میں لاش کا پوسٹ مارٹم کرواتا۔ یہ کہانی میں نے کسی ممکنہ بدمزگی سے بچنے کے لیے چودھری فیروز الدین کو سنائی تھی۔ بعض اوقات موقع میں محل کے مناسبت سے ایسی چالیں بھی چلنا پڑتی ہیں۔ میری کہانی ہٹ ہو گئی۔ چودھری نے میری باتوں کا اتنا اثر لیا کہ جائے واردات سے جانے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ نحیف سی آواز میں بولا۔ اس مخلوق کا واقعی کچھ بھروسہ نہیں ہے۔ میں حویلی جا رہا ہوں، اس وقت میں آرام کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ آپ نے بروقت اور درست فیصلہ کیا ہے چودھری صاحب، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ آپ فکر نہ کریں، میں موقع کی کارروائی سے فارغ ہوتے ہی سیدھا آپ کی حویلی میں آؤں گا۔ آپ شاہ صاحب کی بہت قریب رہے ہیں، آپ کا بیان ضروری ہے۔ چودھری فیروز الدین اچھا اور ٹھیک کہتا پیر لوٹے شاہ کے آستانے سے رخصت ہو گیا۔ وہ آستانہ جو شاہ جنات کے وجود سے خالی ہو چکا تھا، بقول چودھری ایک خبیث جن جو فاضل نے شاہ جنات کا تختہ کر دیا تھا۔ اگر ایسا فرض بھی کر لیا جاتا تو یہ عجیب و غریب صورت حالات تھی۔ ظاہر ہے گاؤں کے دوسرے لوگ بھی چودھری کی حامی تھے، وہ اس کی بات سے اختلاف نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے اس گاؤں اور اس آس پاس کے علاقے میں بہت جلد خبر پھیلنے والی تھی کہ پیر لوٹے شاہ کو ایک سرکش اور باغی جن نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ میں نے پہلی فرصت میں شاہ جنات کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوانے کا بندوبست کیا، پھر دیگر کارروائی میں مصروف ہو گیا۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ میں یہ واقعہ سناتے ہوئے مقتول کو کبھی شاہ جنات، کبھی پیر لوٹے شاہ، کبھی بابا لوٹے والا اور کبھی شاہ جی یا شاہ صاحب کہہ رہا ہوں۔ یہ مقتول کو اس کے عقیدت مندوں کے طرف سے ملنے والے ٹائٹل ہیں۔ میرا ان سے کوئی اتفاق نہیں۔ میری نظر میں وہ صرف ایک مقتول تھا جس کے قاتل کا مجھے سراغ لگانا تھا۔ باقی داستان میں کشش اور دلچسپی پیدا کرنے کے لیے اس نوعیت کے ٹائٹل خاصے مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ البتہ جنات اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، ان کے وجود سے انکار ممکن نہیں، لیکن لوٹے شاہ جیسے فراڈ پیروں اور عاملوں کا جنات سے دور کا علاقہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ معاشرتی ناصور اپنے ہتھ کنڈوں اور بلند بانگ باتوں سے کمزور ذہن لوگوں کو تسخیر کر لیتے ہیں، جو ان کی اندھی عقیدت میں بعض اوقات نعوذ باللہ انہیں خدا سے بھی برتر سمجھنے لگتے ہیں۔ بہرحال پیر لوٹے شاہ میرے اس کیس میں ایک مقتول کی
حیثیت کا حامل تھا اور اس کے قاتل تک پہنچنا میرے فرائض میں شامل تھا۔ میں نے جائے واردات پر موجود جتنے بھی افراد پوچھ گچھ کے اس کا خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوا، یعنی قاتل کی نشاندہی نہ ہو سکی۔ میں اطلاع کندہ جاوید عرف جیدہ کو نہیں بھولا تھا۔ وہ بندہ میری نظر میں مشکوک تھا۔ اس سے میں ذرا تسلی سے انٹرویو کرنا چاہتا تھا۔ فی الحال مجھے جس شخص کی فوری تلاش تھی اس کا نام تھا غفور عرف پھوری۔ پیر لوٹے شاہ کا یہ خدمت گار اچانک منظر سے غائب ہو گیا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ کوئی بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا وہ کہاں اور کب واپس آئے گا۔ اس حوالے سے غفور عرف پھوری مشکوک افراد کی فہرست میں سب سے اوپر تصور کیا جا سکتا تھا۔ میرے آستانے پر آنے والے جن افراد کے بیانات قلم بند کیے ان میں سے اکثر پیر لوٹے شاہ کے عقیدت مند تھے اور مشترکہ طور پر سب سے حیرت زدہ تھے کہ ان کی مرشد کو کس نے قتل کر دیا۔ خبیث قاتل جن جفاتل والی کہانی ابھی عام نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ان لوگوں سے پھوری کے بارے میں بھی کرید کر سوالات کیے، لیکن اس کے خلاف کسی نے زبان نہیں کھولی۔ پیر لوٹے شاہ کے قاتل کی حیثیت سے کوئی شخص پھوری پر شک نہیں ظاہر کر رہا تھا۔ میں نے جیدہ کو اپنے ساتھ لیا اور واپسی کے لیے تانگے کی جانب بڑھ گیا۔ ASI نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب آپ نے چودھری سے اس کی حویلی جانے کا وعدہ کیا ہے، کیا اس سے ملے بغیر ہی واپس چلے جائیں گے؟ میں نے کہا، چودھری فیروز دین اس وقت اپنے حواس میں نہیں، عجیب بہکی باتیں کر رہا تھا۔ تم نے خود سنا ہے، وہ لوٹے شاہ کے قتل میں کسی جن کی ملوث کر رہا تھا اور پورے یقین سے کر رہا تھا۔ اس وقت اس سے ملنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوگا، اسے بعد میں دیکھیں گے۔ جیسے آپ کی مرضی جناب۔ ASI اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ جب ہمارا تانگا گاؤں کے اندر سے گزرنے لگا تو جیدہ نے مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب آپ نے باقی لوگوں سے تو موقع پر ہی پوچھ تاچھ کی ہے، لیکن مجھے اپنے ساتھ تھانے لے جا رہے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟